الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت من منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا زين الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد اللہ کے نیک بندوں نے، مشائخ نے، اولیاء صالحین نے، خصوصاً سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ اور دوسرے مشائخ نے فرمایا کہ جب گفتگو کوئی بات کی جاتی ہے نصیحت کی تو وہ سننے والا اس کو 5 طریقوں سے 5 درجوں میں اس کو لینا چاہیے، اور جو یہ نہیں سمجھے گا تو وہ شخص دھوکے میں رہے گا ساری زندگی۔ پہلی بات انہوں نے فرمایا کہ جب کسی سے کوئی بات کہی جائے when someone is mentioned anything، کسی سے کوئی بات نصیحت کی جائے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ پہلے ہی پتہ ہے، we already know it۔ تو یہ پہلا درجہ ہے گفتگو کا کہ کئی لوگوں کو واقعتاً نہیں پتہ ہوتا، تو آپ نے جب سنتے ہیں یہ اولیاء اللہ کا کلام،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کی آیتیں، علماء کی نصیحت تو کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان کو پتہ چل جائے۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے بھئی یہ عمل کرو، یہ نہ کرو، اس طریقے سے سوچو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اب آپ اس پر عمل کریں۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ساری زندگی اسی پہ ہی اٹکے رہتے ہیں، جی منو پہلے ہی پتہ ہے، جی مجھے پتہ ہے، تو پتہ کے لیے نہیں بات کر رہا کوئی، پتہ کے لیے صرف ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتہ۔ آپ سے بات دوسرے درجے میں بعض دفعہ کی جاتی ہے کہ آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ چاہتے ہیں آپ سے، تو پتے کے لیے نہیں، بعض دفعہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے عمل کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر وہ شیطان کا شبہ وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بعض دفعہ بندہ یہ کہہ کہ مجھے پتہ ہے، وہ دروازہ ہی بند کر لیتا ہے کانوں کا اور دل کا۔ اس لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی اس پر عمل ہے یا نہیں۔ یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ ہے کہ اگر عمل ہے تو اس میں اخلاص بھی ہے کہ نہیں۔ بات وہی ہے، ابھی نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھ رہے، پتہ ہی نہیں، تو پھر تو یہ پتہ چل گیا۔ اگر پتہ ہے پہلے ہی تو پھر اس پر عمل ہے یا نہیں، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے۔ اب بعض علماء یہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے سینکڑوں دفعہ نماز کا حکم دیا ہے، تو پتہ کے لیے تو ایک دفعہ بھی کافی تھا، پتہ کے لیے تو وہ ایک دفعہ بھی کافی تھا، تو یہ دوسرے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ درجے ہیں اللہ کے قرب کے، کہ پہلے پتہ ہے، اب جو کہا جا رہا ہے دوسری دفعہ، اب بھئی اس پہ عمل ہے یا نہیں۔ اگر عمل بھی ہے تو پھر اس نیت سے سنیں کہ اس میں مجھے اخلاص پیدا ہو جائے، سنسیریٹی، اخلاص یہ پیدا ہو جائے۔ اگر وہ بھی ہے تو چوتھے درجے میں اس پر استقامت بھی ہے یا نہیں، مسلسل وہ عمل کر رہے ہیں یا کچھ دن کر رہے ہیں کچھ دن نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی جھوٹ بول لیا کبھی نہ بولا، کبھی سچ بول لیا، یہ۔ اور اگر یہ بھی ہے تو پھر یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ سننے والے کو کہ دوسروں تک پہنچا رہے ہو کہ نہیں۔ تو یہ 5 درجے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ جو تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے یا بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، تو یہی صرف ایک ہے کہ جی میں پہلا بھی سنے ہیں، I already know it۔ اس کے لیے نہیں کہا جا رہا ہوتا، یہ بعض دفعہ یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل ہے آپ کا یا نہیں۔ تو یہی قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، ایک آیت کریمہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا فذکر، کہ نصیحت فرمائیے، یاد دہانی کرائیے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ جو ماننے والے ہیں ان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ اگر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو عمل شروع کر دیتے ہیں، اگر عمل کر رہے ہیں تو اس میں اخلاص پیدا کر لیتے ہیں، اگر اخلاص پیدا کر لیتے ہیں پھر اس میں استقامت یعنی تسلسل پیدا کر لیتے ہیں، اگر یہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور جو دوسروں تک پہنچاتے اس دنیا سے چلا گیا خود عمل کرتا کرتا، وہی بندہ کامیاب ہے اللہ کی نظر میں۔ تو پہلے یہ آداب میں سے بھی سن لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ ٹی وی پہ روز لیکچر دیکھتے ہو، اولیاء اللہ کے مشائخ کی باتیں سنتے ہو، تقریر پہ تقریر اور کتاب پہ کتاب اور انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ، لیکن انٹرنیٹ بدل رہا ہے، علماء بدل رہے ہیں، لیکچر بدل رہے ہیں، کتابیں بدل رہی ہیں، لیکن میری زندگی کیوں نہیں بدلی؟ یہ ہے سوال۔ آپ کو تو اللہ پاک نے نہیں پوچھنا کہ کتنا بڑا وہاں انٹرنیٹ کا نظام ہے تھا، کتابیں وغیرہ جو ہے، یہ تو آپ سے تو آپ کے متعلق سوال ہونا بھی آپ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ اب مجھ میں اتنا تکبر بھرا ہوا ہے، مجھے کوئی کہہ دے بھائی آپ نے بیان میں یہ بات صحیح نہیں کی، تو میں آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتلانے والے؟ مجھے پہلے ہی پتہ ہے، یا میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ اور جن لوگوں کی بات ہم کرتے ہیں، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایام گزرے ابھی،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ ہستی جن کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا درجہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، سارے غوث کتب مل کے ان کے درجے کو نہیں پہنچا سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف ابو بکر کا ایمان ہو، دوسری طرف ساری امت کا ایمان رکھا جائے، پھر بھی یہ بھاری، اتنا درجہ انہوں نے۔ اب کیسے درجہ پایا انہوں نے، کیوں پایا، کیسے پایا، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو میں، امام عبد الوہاب شرانی نے طریقہ محمدیہ پر ایک کتاب لکھی، لواقح الانوار فی بیان العہود المحمدیہ، جس میں نبی علیہ السلام کی جو امت سے جو عہد لیے ان کا بیان کیا، طریقہ محمدیہ کی تعلیمات کی وہ موٹی سی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بڑا مبارک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا، سب صحابہ نے کہا کہ یہ اچھا بندہ نہیں تھا، یہ اچھا بندہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت دو منافقین بھی ہوتے تھے، ان میں کوئی ویسے مطلب اور طرح کے لوگ ہوتے تھے مختلف قسم کے، تو سب صحابہ نے، کیونکہ اکثر مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جنازہ نہ پڑھائیں اس کا، اور آپ علیہ السلام کی عموماً یہ عادت تھی کہ جس پر جو ہے بعض دفعہ آپ علیہ السلام جنازہ نہیں بھی پڑھاتے تھے، مسلمان کسی کا بھی نہیں پڑھاتے تھے، تنبیہاً کہ بھئی خاص طور پر جو جس پر قرض ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو، یہ بڑی سیریس بات ہے کہ آپ علیہ السلام اسے ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے۔ تو سب نے کہا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ہستی، ایک شخص، وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اچھائی اس کی دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں اچھا ہے، اچھا ہے۔ اب سب ایک طرف ہیں، تو حضور علیہ السلام نے سب یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ارادہ فرمایا، وحی اتر آئی، جبریل علیہ السلام وحی آ گئی آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے جو سارے صحابہ کہہ رہے ہیں سوائے ابو بکر کے، یہ سچے ہیں، ان کی گواہی سچی ہے، یہ زمین میں گواہ ہیں، ان کی گواہی سچی ہے کہ واقعی وہ شخص وہی اسی طرح جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے صرف ابو بکر کی عزت کے لیے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے گواہی دے دی، اس نے کہہ دیا بندہ اچھا ہے، بندہ نہیں وہ اچھا، بندہ نہیں وہ اچھا، بندہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ صحابہ فرما رہے ہیں، لیکن ابو بکر کی شان میرے نزدیک یہ ہے، ان کی آن، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا اچھا ہے، وہ برا بھی ہے، اس کی عزت کی خاطر میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، آپ جنازہ پڑھائیں اس کا، وہ بخشا ہوا بندہ ہے۔ تو یہ نازلہ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام۔ تو اس کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ مسئلہ بھی ایک سمجھ لیں، یہ شریعت کا مسئلہ کہ جب بندہ کوئی مر جائے تو اس کے بارے میں بری بات مت کہو، بے شک وہ برا بھی ہو، اس کے بارے میں کہ یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، یا یہ تھا، وہ تھا، یہ ذم کر، بزرگوں نے لکھا ہے نہ صاف طور پر اور نہ اشارتاً بھی نہ کہو۔ بھئی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہوا بھئی برا نہیں کہنا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کیا ہے؟ وجہ پتہ ہونا ضروری تو نہیں، لیکن ویسے بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں 4 بندے گواہی دے دیں یہ اچھا بندہ تھا، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ 4 مسلمان گواہی دے دیں یہ اچھا بندہ ہے، بخش دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب بندہ، آپ سوچتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں جب وہ برا ہے تو اللہ کو تو علم ہے نا وہ برا ہے، تو ہماری گواہی سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی یہ بندہ زانی، شرابی، جو بھی اس کا عمل تھا، اب
اللہ کے ہاں اس نے حساب دینا ہے. اب میرے آپ کے کہنے سے اس کو کیا فائدہ؟ ہم کہتے رہیں وہ اچھا تھا، اس کی اچھائی کا تذکرہ کریں یا اس کی برائی کا تذکرہ نہ کریں تو اس کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ کیونکہ اللہ کو تو علم ہے اس نے کیا کرتوت کیے ہوئے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں ابھی ہماری کیا کرتوت؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مرفوع حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، مسلمان ہو بشرطے کہ ایمان اس پہ مرے، جب بندہ کوئی مر جاتا ہے تو اللہ کے علم میں تو اس کی پوری جو بھی زندگی جو اعمال ہیں وہ ہوتے ہیں جو اس نے برے کام کیے اچھے کیے. جب بندے اچھی گواہی دیتے ہیں، جب بندے اچھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بندوں نے اچھی بات کی ہے، اب میرے علم میں جو اس کی برائی تھی وہ میں نے معاف کر دی. یہ باقاعدہ حدیث میں ہے خود. تو یہ سمجھے یہ حکمتیں ہوتی ہیں جو نبی علیہ السلام کے حق. اب آپ سوچتے ہیں جو پیڑا بندہ یا منسی پہ بھی آکیے تو انہوں عقیدہ کے فائدہ وہ اس کا ہے فائدہ. نبی علیہ السلام صاحب حدیث نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں جو اس کی برائی ہوتی ہے، بندوں کے اچھا کہنے کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں بندوں نے یہ گواہی دی ہے تو میرے علم میں جو اس کی برائی ہے وہ میں نے معاف کر دی، بندوں نے گواہی. تو یہ مسئلہ بھی ہے، اتنا زبردست مسئلہ ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً امام ابو یعلا نے حدیث روایت کی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کا نام لے کر کہا، وہ زندہ تھا اس وقت، یعنی ان کے دور میں، لیکن بہت غلط کام کیا کرتا تھا، بہت غلط کام کیا. آپ نے فرمایا کہ اس لعنتی کا کیا حال ہے؟ اس کا نام لے کے فرمایا وہ فلاں لعنتی کا کیا حال ہے، وہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا، عرض کی کہ اماں جان وہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. تو انہوں نے کہا اماں جان ابھی تو آپ ان کو کہہ رہے ہو لعنتی ہے، وہ واقعی وہ اس کا مستحق، لیکن ابھی آپ فرما رہی ہیں کہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہی ہیں. تو فرمایا کہ میں نے اپنے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے سنا. اماں عائشہ نے فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو برا بلا مت کہو، میں اس پر استغفار کر رہی ہوں کہ آپ مجھے، میرا خیال تھا وہ زندہ، لیکن اب جو ہے آپ بتا رہے ہیں، آپ نے بتایا وہ مر گیا ہے، تو اب میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کس طرح حضور علیہ السلام کے اقوال کو، افعال کو، بلکہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع میں آپ کی طرح سوچیں اور آپ کی طرح ہمارے معاملات ہوں آپ کی اتباع میں، اور آپ کی پیروی میں ہمارا عمل ہو. یہ تین چیزیں، we think like رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، we feel like رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، and we act like Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین چیزیں کہ سوچیں جیسے وہ، ان کی اتباع کرے سوچ میں بھی کہ کیسے وہ سوچ رکھتے تھے آپ، اور احساسات، اخلاق، دوسروں سے معاملہ پیش آنا، نرمی ہے، سختی ہے، غصہ ہے، پیار ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی اتباع میں، اور عمل بھی نبی علیہ السلام کی اتباع میں. یہ تین چیزیں جس کی ہو گئیں وہ بندے، اس نے زندگی کا مقصد اسے پورا کر رہا ہے بندہ، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں ہے، آپ کی محبت میں ہے، آپ کے عشق میں ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا آپ سے میں، یہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے تو انسان جانوروں سے بعض دفعہ سبق لیا، جانوروں سے سبق لیا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، کاش ابو بکر ایک پرندہ ہوتا، بلکہ پرندوں کو دیکھتے تو فرماتے طوبی لک یا طائر، اے پرندے تو کتنا مبارک ہے، تو نہ حساب کتاب ہے، اپنی عبادت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے. ابو بکر کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، اور آپ کا عمل آپ جانتے ہیں، درجہ آپ انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کا درجہ ہے. تو اور مشائخ کے بارے میں آتا ہے، یہ اگلے دن میں ذکر کر رہا تھا، مغرب کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر شیخ شعیب ابو مدین غوث،
ان کے بعد جو ہستی غوثیت کے مقام پر بیٹھی یہ وہ ہستی ہیں، اور آپ کی ملاقات ہوئی یعنی آپ کے نے اپنا بلکہ درجے سے حساب لگائیں کہ اس زمانے میں یہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں وہ پیدا ہوئے اور علم حاصل کرنے کے لیے روحانیت اور بزرگوں کے لیے آپ نے سفر کیا مغرب کا، یعنی مراکو اور شہر فاس جہاں سیدنا عبدالعزیز دباغ کا شہر ہے، وہ وہاں پڑھا، وہاں ایسے قراوین جو مدرسہ ہے وہاں اب بھی ہے، کیسے علماء نے وہاں پڑھا۔ یہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے فارغ ہیں، حضرت قاضی ابو بکر بن العربی، اس طرح بڑے بڑے علماء، امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت، اتنے بڑے علماء بزرگ یہاں سے اپنا پڑھے ہیں اس زمانے میں، جنہوں نے اتنا نام۔ تو یہ وہیں رہے، تو کبھی عراق میں نہیں گئے، بغداد نہیں گئے جہاں حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بالکل مشرق، یعنی عراق مشرق میں اور مراکو اور اسپین بالکل یورپ میں مغرب میں تھا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی ظاہری۔ حج کے موقع پہ شیخ ابو مدین غوث رحمہ اللہ، شعیب نام تھا ان کا، کہ ملاقات ہو گئی حضور غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے، ملاقات ہوئی، ایک ہی ملاقات ہوئی، اور حضور غوث پاک وہ ہستی ہے جنہوں نے فرمایا تھا میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں دوسروں کے مقامات جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں سے اوپر آپ کا مقام شروع ہوتا ہے، درجہ ہی آپ کا روحانی طور پر اتنا بھئی قدم ہے، جہاں دوسری گردنیں ہیں روحانی طور پر۔ یہ تو ظاہری جیسے بیعت کرتے ہیں وہ تو ایک ظاہری عمل ہوتا ہے، لیکن اصل باطنی عمل ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ اسی طرح یہ قدم کا جو مسئلہ ہے یہ کہ بھئی جہاں سے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا جو مقام محبوبیت، جو محمدیہ قدم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہ جہاں سے وہ اس کی ابتدا ہے، دوسروں کی وہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں قدم تک، اوپر آپ کا مقام ہے۔ تو اللہ نے آپ کو درجہ دیا، اللہ جس کو چاہے جو عطا فرمائے۔ تو دوسرے کو آپ نے یہ فرمایا، لیکن آپ کے پاس بس 5 10 20 سال لوگ رہتے تھے۔ جب شیخ ابو مدین شعیب سے ملاقات ہوئی، ایک ہی ملاقات میں دیکھتے ہوئے آپ نے اپنا جبہ مبارک اتار کے ان کو دے دیا، کوئی ساتھ نہیں رکھے جاتا، کوئی اپنا بس وہ حج کے دنوں میں کچھ دن اپنا رہے، اتنا دن آپ پہچان گئے کہ یہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ یہ تربیت یافتہ ہیں، ان کو یہ وہ ان کی بات اصل میں وہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم سمجھے ہمارا بھائی کوئی عالم مسجد کا یا کوئی بندہ کوئی عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا، ہمیں وہ نصیحت کی بات کر رہا ہے، ہمارا وہ خیر خواہ ہے۔ اگر کوئی خود نیک ہے اپنا عمل اچھا کر رہا ہے، ہمیں وہ بری مت دیتا ہے تو ہمارے لیے تو وہ برا ہی ہے نا۔ نیک ہے تو آپ نے ہم کیا کہ جی ہمارا وہ بہت اچھا ہے جی، بہت اچھا، کیوں؟ ہمیں تو وہ بری مت دے رہا ہے، خود جی وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بڑا نیک ہے جی، وہ بہت اچھا بندہ ہے، تو ہم کہیں گے جو ہمیں بری مت دے رہا ہے یہ برا ہی ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو برا ہی ہے، ہمیں تو بری صلاح دے رہا ہے، بے شک خود نیک ہے، خود اچھا کام کرتا ہے۔ اسی طرح جو بندے خود نیک کام نہیں اگر پوری طرح کر رہے لیکن آپ کوئی خیر خواہی کرتے ہیں، آپ کا والد ہے آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کا چچا ہے، محلے کا بزرگ ہے، کوئی اور عالم ہے، کوئی پیر ہے، لیکن آپ کو وہ اچھی مت، اچھی صلاح، نیکی کی بات بتاتا ہے تو آپ کے لیے تو وہ اچھا ہے۔ اب اس کا عمل ہے، وہ سزا اس نے بھگتنی، آپ نے تو نہیں بھگتنی۔ لیکن ہمارے لوگ بہانہ بنا کے دی وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ ایک بھی قرآن مجید کی آیت نہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ بھئی تمہیں دوسروں کے بارے میں حساب کتاب دینا ہے، دوسروں کا حساب تمہیں دینا ہے جو کرتے رہے، بلکہ پہلے پارے میں ہی اللہ نے فرما دیا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ سوال نہیں ہونا دوسرے کیا کرتے رہے، تم سے سوال ہونا ہے کہ تم کیا کرتے رہے۔ لَكُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم سے یہ سوال ہونا ہے۔ تو میں آپ کو مثال ویسے دے رہا ہوں کہ بھئی ہم یہ لوگوں کے نام لیوا ہیں،
جن لوگوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بھئی وہ لوگ تو جانوروں اور پرندوں تک کس سے بھی نصیحت حاصل کریں، اور ہم وقت کے جو انسان ہیں، وقت کے جو عالم ہیں، وقت کے جو بزرگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں امر ان کا وہ معصوم کوئی نہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، لیکن وہ ان کا اور اللہ کے درمیان ہے، ہمارے وہ خیر خواہ ہیں، ہمیں اچھی بات بتاتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایسی اوٹ پٹانگ باتیں بعض دفعہ یاد کی ہوئی بزرگوں کی جن کا کوئی نہ سر نہ پیر، اگر صحیح بھی ہیں تو مطلب غلط نکالا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں، آپ کی جوانی کا ایک واقعہ ہے لمبا، میں صرف ایک بات بتانی، آپ ایک بزرگ کی زیارت کے لیے گئے، 18 سال 19 سال عمر تھی آپ کی، ساتھ اور بھی کچھ اسٹوڈنٹ تھے، وہ واقعہ علیحدہ ہے لیکن میں نے صرف ایک اشارہ کرنا ہے۔ اس بزرگ کی زیارت کے لیے گئے، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، آپ نے زیارت کی کہ اللہ میری بھی اصلاح ہو جائے، تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ عبد القادر، اس وقت تو بچے ہیں، اس وقت تو نوجوان ہیں، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے منبر پر تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اس وقت انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ مدرسے میں بھی 8-10 سال پڑھتے رہے، 18 سال، کوئی کہتا ہے 25 سال جنگلوں میں صحراؤں میں آپ محنت مشقت کرتے رہے۔ ایسے تو نہیں مل گیا کہ بھئی انہوں نے کہہ دیا آپ وہ منبر پر بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی اللہ گردن پر ہے، آخر مجاہدے سے گزرے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جنگل میں صحرا میں رہ کے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کوئی سیر کرنے تو نہیں نعوذ باللہ وہاں گئے تھے، یا کوئی پکنک منانے، یا کوئی بھائی دیکھنے کرنے، وہاں جنگ تھی۔ کس کے ساتھ؟ جب تنہا بندہ ہو جاتا ہے تو پھر کس کے ساتھ جنگ رہتی ہے؟ بندوں کو چھوڑ دیا، بغداد والوں کو چھوڑ دیا، خلق کو چھوڑ دیا، تو کس کے ساتھ پھر جنگ ہے؟ وہ کیا کر رہے تھے صحرا میں اکیلے رہ کے جنگلوں میں؟ وہ اپنے آپ سے جنگ، صرف اپنے آپ سے جنگ، اور شیطان سے جنگ، شیطان اور نفس جو ہے اسی سے جنگ، کہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے، آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے، پیٹ کو پاک کرنا ہے، شرمگاہ کو پاک رکھنا ہے، قدموں کو پاک رکھنا ہے، ذہنوں کو پاک رگڑ 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 کے، تاکہ ہم باہر جائیں لوگوں میں تو یہ چیزیں نقصان نہ دیں ہمیں۔ اچھا، انہوں نے تو اس وقت بتا دیا بھئی یہ اتنا بڑا درجہ ہوگا۔ اچھا، ایک دوسرا واقعہ، آپ جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں بیری کے درخت کو پتھر مار رہے ہیں، ادھر پتھر لگ رہے ہیں، آپ کے پتھر آ لگائے۔ آپ نے وہ بچے کو بلایا، بچے کو بلا کے فرمایا کہ بچے، ہم نے تمہیں قطبیت کا مقام دیا، تم قطب بنو گے۔ لوگ حیران کہ ہم اتنے محنت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہے، ہمیں تو نہیں آپ نے فرمایا اتنے پتھر مارا ہے، یہ قطب بننے لگا ہے۔ تو آپ نے ان کے خطرے، ان کے خیال پر مطلع ہو کے آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ بیری کو پتھر مار رہا تھا، اور بیری کیا کر رہی تھی؟ بیری اپنا پھل دے رہی ہے ان کو۔ بیری کو پتھر مارے، بیری بھی ڈنڈے مار رہی تھی اس بچے کے، بیری ڈنڈے مار رہی تھی، ٹہنیاں مار رہی تھی، کانٹے چبو رہی تھی بچے کو، یہ تو پتھر مار رہے ہیں، اور بیری کیا کر رہی ہے؟ وہ بیر گر رہے ہیں اوپر سے۔ تو درخت اپنا پھل دے رہا ہے، تو مجھے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، میرے پاس ولایت کا درخت ہے، تو اس سے تو قطبیت ہی پھر جڑے گی نا، وہ پھل کے لیے۔ یہ تو بڑے عجیب بات ہے کہ بیری کو تو پتھر مارے تو اس کو پھل ملے، اور ولی کو پتھر مارے اور اس کو آگے جھڑکے اور اس کو کوئی بد دعائیں نعوذ باللہ یا ملے۔ فرمایا ہمارا پھل یہ ہے، ہم نے اس کو یہ دیا۔ اچھا، وہ تو بچے کو دے دیا۔ اچھا، وہ بچہ پھر بڑا ہوا، آہستہ آہستہ پھر آپ کی تربیت میں پتہ نہیں کتنے سال بعد جا، وہ پھر اللہ نے اس کو وہ قطبیت کا، لیکن آپ نے اسی وقت اعلان کر دیا ہم نے اس کو قطب بنا دیا۔ اچھا، یہ دو واقعے میں نے آپ کو مثال کے طور پر، ہمارے لوگوں نے کیا رٹا ہوا ہے؟ عمل کچھ نہیں کرنا، صرف 11ویں کے چاوک کھانے ہیں، نام لینا ہے، نعرے مارنے ہیں، ان کی طرح نہ نماز، نہ عمل، نہ عشق وہ نبی علیہ السلام سے، نہ آپ علیہ السلام کی وہ اتباع، سود سے پیٹ بھرے ہوئے ہیں،
شراب ہم بیچ رہے ہیں، زبان ہماری گندی. اچھا بھائی ہم لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، حضرت مفتی صاحب کے پاس، فلانے کا حضرت صاحب سنیا یا ایک چور آیا ہے غوث پاک نے کتب بنا دیتا ہے، تسی نہیں سانو بنا سکتے. اچھا سارے قرآن سے، سارے حدیث سے، سارے بزرگوں کے واقعات سے یہ واقعہ ان کو یاد ملا ہوا ہے کہ بھئی وہ چور آیا تھا اور کتب بن گیا. بھئی ہم ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ واقعہ غلط سنا ہوا ہے. وہ واقعہ اس طرح کا ہے، یہ ہے کہ واقعی چور آیا، جس طرح یہ بچے کو آپ نے فرمایا نا بھی ہم نے آپ کو کتب بھی دی، حالانکہ وہ بچہ اس کے بعد پھر اس کو تربیت کے مرحلوں میں گزارا اور پھر جا کے وہ کہیں اس مقام پہ فائد. اسی طرح اس کو بھی فرمایا. وہ ہوتا ہے چور، بھئی یہ ہمارے ساتھ برائی کرنے آیا ہے، ہم اولیاء اللہ کا طریقہ، ہم اچھائی کریں گے اس کے ساتھ، ہم آپ کو کتب بنا دیں گے. یہ آپ نے فرمایا، ہم نے آپ کو کتبیت عطا کی. لیکن یہ نہیں کہ اس کے بعد اس کو وہاں سے اٹھا کے تو جا کے کتبوں میں بٹھا دیا، پھر اس کی تربیت کی. اللہ جانتا ہے 2 سال، اللہ جانتا ہے 5 سال، اللہ جانتا ہے 10 سال. جب وہ ہستی خود جو کہہ رہی ہے وہ 18 سال ریتوں میں اور جنگلوں میں مجاہدہ کر رہے ہیں، آپ دوسرے ہم اور آپ جو ہے یہ کچھ کیے بغیر، کچھ محنت کیے بغیر وہاں جا پہنچے گے. تو پہلے تو صحیح پڑھتے ہیں تو صحیح سمجھنا نہیں، اور مطلب صرف بے عملی کی دلیلیں، بھئی عمل کچھ نہ کرنا پڑے. تو اس سے نقصان ہوتا ہے. ان بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ساری زندگی یہ عشق الہی، عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت اور آخرت اور نیکی کی محبت کی تعلیم دیتے رہے اور نفرت دلاتے رہے دوسری چیزوں کو. آپ تو بیٹھے ہیں، میں بڑے مطمئن، آپ کا جو واعظ شریف ہوتا تھا آپ فرماتے تھے کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو فرماتے تھے بھئی اے حرام خورو، میری نصیحت سے تمہیں کیا فائدہ ہو جب تم حرام نہیں چھوڑ رہے، حرام کھا کے لوگوں کا خون چوس کے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو بڑے نیک بن کے. اٹھو اور توبہ کرو. توبہ یعنی توبہ آپ کراتے لوگوں کو، کسی کو آپ تنبیہ فرماتے، کسی کو آپ محبت سے، کسی کو جلال سے، مطلب ہے یعنی 2 ٹوک لگی لفٹی کے بغیر. ان کو کوئی ہدیوں وغیرہ کا نہیں، یہ ہدیہ ہمارا بند ہو جائے گا، ہماری تنخواہ بند ہو جائے گی، ہماری شیرنی بند ہو جائے گی، ہم نے تعویذ دینے پیسے نہیں ملیں گے، یہ ان کو تھا نہیں. وہ فرماتے تھے کہ بھئی بات کرنے اس کو چاہیے کہ جو لوگوں کے نفع نقصان پہنچانے سے ان پر جنازہ پڑ چکا ہو گیا کہ بھئی اب یہ مجھے نہیں نفع نقصان پہنچا سکتے اور میرے اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، میں نے اس کا پیغام دینا ہے. پھر جو ہو سو ہو وہ قبول کرتے ہیں. کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو اسی میں اللہ کی رضا ہے، قربانی دینے میں ہے، کئی دفعہ فتح میں ہے، کیونکہ ان کا مقصود وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو بات عرض کر رہا تھا آپ سے سیدنا ابو مدین غوث رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی تھے جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے خرقہ دیا. جب آپ وہاں پڑھ رہے تھے فاس میں، آپ کا واقعہ آتا ہے کیونکہ دنیا کی محبت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا اور شام کو میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں مدرسے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہاں غار میں جا کے رہتا، بھوکا، کوئی کھانا وغیرہ بھی اتنا نہیں. یہ اس طرح اولیاء اللہ نے تعلیم حاصل کی. اب ہمیں سب کچھ مل رہا ہے اور سب کچھ پیٹ بھر کے کھا پی کے، اور مطلب ہے کہ شیطان کی شکر گزاری اور اللہ کی ناشکری. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے شکر گزار بنو، شیطان کی اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا، وہ تو صرف دھوکہ باز ہے. تو آپ جب شہر فاس سے گزر کر گاؤں سے وہ غار میں جاتے تو رستے میں گاؤں آتا ہے، وہ گاؤں کے کتے اکٹھے ہو کے ادب کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اپنی دم ہلاتے، لوگ بھی دیکھتے. یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ کی دوسری مخلوق بھی پہچانتی ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ جانور جو ہیں ان کو جانور، درخت اور پتھر
ان کو 4 چیزوں کے بارے میں دھوکہ نہیں ہوتا. ہاں بے شک دھوکہ دے لے، دنیا کا دھوکہ دے لے، 4 چیزوں کے بارے میں، پتھر، جانور اور یہ پرندے چند اور مچھلیاں وغیرہ، یہ دھوکہ نہیں کرتے. 4 چیزوں کے بارے میں یہ انسانوں سے بھی بعض دفعہ زیادہ ان کو شورٹی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے. کون سی چیزیں؟ ایک تو یہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کے بارے میں ان کو کبھی شبہ نہیں. کس سے مرضی ہو جانور، پتھر ہو، درخت ہو، ہر چیز جانتے ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ کا ذکر تسبیح کرتے. دوسرا، نبی کے بارے میں ان کو کبھی شبہ نہیں ہوا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ والوں کو نہیں پتا، جہاں اس شہر میں رہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا نبی علیہ السلام یہی اس امت کے نبی ہیں. جن آپ نے رشتہ داروں کو نہیں پتا، خود حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نہیں فرمایا اپنی زبان مبارک سے کسی کے سامنے بھی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اعلان نبوت کے بعد، اے عائشہ میں ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جب میں اعلان نبوت سے پہلے، جب میری عمر 40 سال سے بھی کم تھی، 25 سال 30 سال، کہ وہ مجھے آواز دیتے آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ اندازہ لگائیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے والوں کو نہیں پتا، ارد گرد والوں کو نہیں پتا، لیکن پتھروں کو پتا ہے کہ یہ ہستی اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی ہیں. بادلوں کو پتا ہے وہ سایہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے بارے میں ان کو شبہ نہیں ہوتا، نبی کے بارے میں. اور تیسرا، ولی کے بارے میں. ولی کے بارے میں بھی یہ چیزیں جانتی ہیں، جو صحیح ولی ہو. ہماری طرح بھی ہم نے تو آج بندہ ہی ولی بنا ہوا ہے وہ، لیکن حضور فرماتے ہیں بھائی جس کو یہ پتہ کرنا وہ کسی، ابھی تو بھائی کتے اور بلیاں اور چوہے اور یہ چیزیں پہچان، یہ نہیں پہچانتی. اور ولیوں کو تو پتھر، درخت، یہ چیزیں بھی پہچانتی ہیں، گواہی دیتی ہیں، پسند کرتی ہیں ان چیزوں کو. سوائے باقی انسانوں اور جنات کے دوسری ساری مخلوق اللہ، اس کے رسول، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کو اور اللہ کے دشمنوں کو پہچانتے ہیں. انہوں نے فرمایا سیدنا ابو مدین نے کہ میں جاتا تو وہ جانور، وہ کتے اور دوسرے جانور کھڑے ہو جاتے لائنیں بنا کے اور دم ہلاتے. غار میں جاتا میں تو وہاں جنگلی جانور، ہرنیاں، ایک ہرنی آیا کرتی، وہ بیٹھتی اور میرے ساتھ میں ذکر اذکار کر، وہ آرام سے بیٹھ کے جس طرح آپ نے بڑے ادب کے ساتھ آتی، اجازت لے کے بیٹھتی، سب کچھ اپنا کر کے اپنا واپس جاتی. ایسے ہی وقت چل رہا تھا، میں نے سوچا کہ بھئی یہ کچھ پہچانتے ہیں جانور. کیا ہوا کہ میرے آبائی شہر اسپین سے ایک بندہ آ گیا ملنے، مراکو میں مجھے ملنے کے لیے ایک بندہ آ گیا شہر فاس میں. جیسے آپ مثال کے طور پر میر پور کے ہیں یا گجرات کے ہیں یا مثلا پشاور کے ہیں، تو اس غیر ملک میں آئے ہیں کسی میں، تو وہاں کے بندہ آ جائے جی میں آپ کا جی شہر کا رہنے والا ہوں، تو آپ کا دل چاہے گا اس کو کوئی مدد کرے، بھائی اس کے ساتھ تعارف ہے، یہ آپ کے علاقے کا ہے، گاؤں کا ہے. اور اولیاء اللہ کی تو یہ صفت ہوتی ہے، وہ تو دینا پسند کرتے ہیں. چلیں یہ بات بھی سن لیں، ولیوں کی نشانی، ولی کی ایک یہ بھی نشانی ہے جو خود صرف آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ دے کے خوش ہوتا ہے لینے سے زیادہ. لے کے بھی خوش ہوتا ہے، اللہ نے دی، اللہ کا شکر کرتا ہے، بندوں کا بھی شکر کرتا ہے کہ بھئی یہ بندوں نے دی، کچھ ہدیہ ہے جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، اولیاء اللہ لیتے. لیکن حرام مال سے ہدیہ اولیاء اللہ قبول نہیں فرماتے، پتہ ہو. تو ولی کی ایک یہ بھی نشانی ہے، میں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں. چلو ہم ولی نہیں، لیکن ولیوں کی جو نشانیاں ہیں، ولیوں کی جو صفتیں ان کی نقل تو کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں ولی کی یہ نشانی کہ وہ آپ خود دیکھیں نا، کیا دے کے خوش ہوتا ہے. آپ کے پاس 10 پاؤنڈ ہے، کیا دے کے خوش ہوتے ہیں یا 10 پاؤنڈ جب آتے ہیں تب زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اولیاء اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ دے کے ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، لے کے کم خوشی ہوتی. تو اگر نہیں تو یہ، بلکہ یہ تو پیسے ہیں. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، لیکن آپ نے خود یہ فرمایا کہ تہجد کے وقت میری جتنے عبادت ہوتی ہے اس رات کی،
میں یہ کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ، اے اللہ میں نے جتنی عبادت کی ہے یہ امت محمدیہ کے گناہگاروں میں تقسیم کر دے سکتا، میں نے ایک نیکی بھی اپنے پاس فرمایا نہیں کبھی رکھی، میں وہ جب اللہ اب مجھے دے، وہ اللہ کی مرضی، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو ظاہری طور پر وہ دینا پسند کرتے ہیں، باطنی طور پر وہ دینا پسند کرتے ہیں، گویا جنت دے ہی رہے ہیں نا لوگوں کو، جنت کا رستہ بتاتے ہیں، گویا چاہتے ہیں جنت میں جائیں تبھی بتاتے ہیں وہ رستہ، جنت وہ دینا چاہتے ہیں، پیسے وہ دے کے جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ یہ پھر اچھی چیز دے کے خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال شیخ ابو مدین شعیب کے پاس وہ بندہ آ گیا آپ کے ملک سے ملنے کے لیے۔ اب آپ طالب علم ہیں، اس طرح پڑھ رہے ہیں، غربت کا زمانہ ہے، فقر کا زمانہ ہے، آپ کا دل چاہ اس کو کچھ دوں، پاس کوئی چیز نہیں۔ یہ سید ہے، حسنی سید ہے، سیدنا عبدالقادر جیلانی کے کزن گویا سمجھے، حسنی سید ہیں، چیز نہیں، اور اہل بیت کا تو یہ خاص طرہ اور صفت رہی کہ وہ دینا پسند کرتے، ہمارا ہے مجھے دو، فلاں شادی پہ مجھے یہ نہیں دیا، میں نے اس کو یہ سوٹ دیا تھا، وہ مجھے 20 پاؤنڈ والا دے گیا، میں نے اس کو 30 پاؤنڈ والا دیا، میں فلاں کے ولیمے پہ گیا تھا، اس نے جو ہے چاول بنائے ہوئے تھے اور میں نے اس کو کباب بھی کھلائے تھے، دیکھو یہ دعوت کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ ہمارے آپ اندازہ لگائیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ہماری ذہنیت کتنی گری ہے، اور مطلب ہے کہ اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کے طریقے پہ بندہ چلتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا جبہ، مراکو میں ایک اسپیشل قسم کا جبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ٹوپی بھی ہوتی ہے، ابھی بھی وہ چل رہے ہیں مغرب کے لوگ، وہ جبہ انہوں نے اپنا اوپر والا جبہ بیچ دیا 10 درہم کا، کسی کو بھی دے دیا کہ میں اس کو کچھ ہدیہ دے دوں۔ ایسے بھی اولیاء اللہ نیک لوگ گزرے جو ہدیہ دیتے، یا ہدیے لے رہے ہیں اور دوسری طرف مخلوق کی طرف جا رہے ہیں اکثر وہ، اور یا وہ دینا پسند کرتے ہیں، یہ ان کی رہی ہے صفت اولیاء اللہ کی۔ آپ نے 10 درہم لے لیے، جب آپ جبہ بیچ کے واپس آئے تو وہ جا چکا تھا کہیں ادھر ادھر ہو گیا شہر میں۔ آپ نے فرمایا اب شام ہو گئی، اب میں کیسے اس کو دوں، اب میں واپس چلا جاتا ہوں۔ آپ نے وہ غار میں رہتے تھے، گھر تو تھا نہیں، گھر میں غار میں جا کے کل آ کے دے دوں گا۔ جب آپ فرماتے ہیں جب میں گیا تو وہ جو کتے پہلے اور جانور پہلے ادب کے ساتھ کھڑے رہ کے دمے ہلاتے اور ادب کرتے اور سر جھکاتے، اولیاء اللہ کو پہچاننے والی چیزیں، فرماتے ہیں جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ایک کتے نے وہ بھونکتا ہوا میری طرف آیا، دوسرے بھی اتنا بھونک لگے، وہ مجھے چیرنے پھاڑنے لگے، یہاں تک کہ لوگ ادھر ادھر سے آ کے انہوں نے مجھے بچایا۔ میں کہتے پریشان، آئے اللہ یہ کیا، پہلے یہ کیا کر رہے تھے کتے اور جانور، اب جو ہے یہ مجھے کاٹنا چاہتے ہیں۔ کہتے لوگوں نے مجھے وہاں سے سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے آگے رکھا، وہاں گیا، کہتے غار میں جب میں گیا تو وہ ہرن دوڑتا ہوا ہے، بڑے ادب کے ساتھ آیا، جو ہی آیا غار میں اس نے سنگا کچھ، وہ بھی کہتے ٹانگے مجھے مار کے بائک بھاگ گیا۔ یہ کیا، بزرگوں نے فرمایا بھی ہے، دوسرے اولیاء اللہ نے کہا کہ جب میرا جانور میری بات نہیں سنتا، میری بیوی میری بات نہیں سنتی، تو میں جان جاتا ہوں کہ اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی۔ پھر میں سوچتا ہوں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہمارے کبھی کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے، ہم صرف اسی کی طرف توجہ، میں اس کو بدلہ دوں گا، میں اس کو مزہ چکاؤں گا، اینٹ کا جواب پتھر۔ اور اولیاء اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی بندہ برائی کرتا ہے ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں سوچتے ہیں ہم نے اللہ کے حکم میں کوئی برائی کی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چلے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ نے فرمایا، امام حسن بصری رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا، تم یہ جو تمہارا تنہائی کا، جب تم اکیلے ہوتے ہو، پرائیویٹ معاملہ، جب تم تنہا ہوتے ہو، اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہو، اپنے اور یعنی لوگ نہیں ہوتے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح رکھو، جب تم اکیلے ہو، جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سے تعلق اپنی تنہائی میں ٹھیک رکھو، اللہ تمہارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو درست کر دے گا۔ اب ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت تو شیطان بنے ہوتے ہیں،
کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ ٹی وی ہے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی خبریں دیکھ، خبروں کے بہانے ڈرامے سے فلم اور کیا کچھ، یہ انٹرنیٹ پہ میں اسلام سیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، وہ پھر کہاں سے کہاں، یہ کچھ لوگ جی ہم لڑکیوں کو دعوت دے رہے ہیں جی، پیر صاحب حضرت صاحب جو ہے فلاں لڑکی ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، وہ فلاں لڑکی ہے وہ نیک، میں اس کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ بزرگوں نے اس کی اجازت نہیں دی، کہا اس کا احتیاط کرو۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، ایک لڑکی ہے اس کو میں اسلام کی دعوت، یہ نیکی کی دعوت دوں، تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں تقریباً اگر 6 لاکھ آبادی ہے تو چلو 4 ارب مرد عورتیں ہوں گی، یا مطلب یعنی 2 تو کہتے ہو زیادہ عورتیں ہیں، چلو 4 ارب عورتیں ہیں، 2 ارب مرد ہیں، تو تمہیں وہ 2 ارب مرد نہیں ملا، 2 ارب مرد جو ہے، مردوں میں سے کوئی نہیں ملا تمہیں دعوت دینے کے لیے جو گمراہ ہو، جو نیکی کے راستے پہ آنا ہو، تمہیں یہ عورت ہی ملی، خطرہ یہ ہے کہ وہ تم بھی جو ہے وہ غلط طرف چلے جاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ پڑا جی، پہلے تو وہ کتے مری طرح بھونک رہے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں، پھر یہ ہرن آتا تھا پہلے جنگلی جانور، یہ بھی کود ناچ کے چلا گیا، وہ پریشان تھے یہ کیا ہوا ہے، تھے نوجوان 17-18 سال عمر ہے، آپ نے سوچا ہو نہ ہو پہلے میرے پاس یہ 10 درہم پیسے نہیں تھے، یہ نہ ہو کہ یہ پیسوں کی وجہ سے ہو۔ انہوں نے وہ پیسے نکال کے غار کے باہر رکھ دیے، پھینک دیے غار کے باہر، چلو جاتے ہوئے لے لوں گا۔ جو ہی فرماتے ہیں میں نے پیسے باہر پھینکے، اب جانوروں کو تو کوئی، وہ تو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولیاء اللہ کو، کہتے جو ہی میں نے پیسے باہر پھینکے وہ ہرن دوڑتا ہوا آیا، اسی ادب سے اس نے سلام کر کے پاس بیٹھا سارا۔ صبح جب میں گیا کتے بھی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے جانور بھی ادب کے ساتھ، تو میں کہتے ہیں کہ پہچان گیا کہ بھئی یہ چیزیں بھی جو ہے پہچان، انہوں نے ان سے بھی سبق لیا، اور میں نے جا کے کہتے وہ 10 درہم اس کو دیا۔ اپنے اولیاء اللہ کی، ولیوں کی اللہ پاک تربیت اس طرح کرتے ہیں مختلف طریقے سے۔ کہتے ہیں کہ امام فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور کتاب آپ کی تنبیہ الغافلین، مشہور کتاب ہے، ہر مل جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں رکھی ہوئی تھی بہت ساری، تو ایک بکری کا بچہ لیلا چھوٹے سی بکری بھاگ گئی، وہ پورا چھوڑ کے، ریور چھوڑ کے، جیسے بکریاں بھاگ گئی، بھیڑ ادھر جا رہی ہے، بکری ادھر جا رہی ہے، تو چھوٹی بکری بھاگ گئی۔ اب غصہ تو بندے کو آتا ہے، یہ تو تھے بھی جلالی پیغمبر، لیکن جو ہے اب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ آگے بھاگ رہے ہیں، بھاگ کے، اب یہ اب ہمارے مارتے ہیں جانوروں کو، انسانوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، جانور ہمارے نزدیک کیا چیز ہے۔ تو وہ بھاگ کے امام فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ لکھا کہ آپ بھاگے، اتنا بھاگے کہ آپ کو بھی سانس آپ کا پھول گیا، وہ بھی جو ہے وہ تھک ہف کر وہ رک گئی، تو آپ نے اس کو پکڑ کے کہنے لگے کہ بھئی اے اللہ کی مخلوق، تم نے مجھے بھی تھکا دیا اور اپنے آپ کو پریشان کیا۔ اتنا کہا، صرف نہ اس کو مارا نہ اس کو، کہ امام فقی ابو لیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ اس بات پر اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ پاک آپ کو رسالت کا وہ درجہ عطا فرمایا، یہ لکھا ہے۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں انسان جانور یہ کچھ اپنا چیز جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہم پر آ رہی ہے، اللہ پاک انہی چیزوں سے ہمیں آزما رہے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ کو پچھلی دفعہ دکھایا تھا، اب جو ہے دنیا کے بارے میں، دنیا کی حقیقت یہ دیکھ لیں، تھوڑی سی اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بارے میں ویژول طور پر بھی دیکھ لیں۔ امام بخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں اپنی کتاب میں، جو جس کو بخاری شریف کہتے ہیں، حدیث کی کتاب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہ جب کوئی کمپیوٹر، کوئی پیپر، قرآن لکھنے کے لیے بھی نہیں ملتا تھا، ایک روایت میں ہے، حدیث میں، کہ آپ علیہ السلام نے بھی ایک نقشہ بنایا، ایک مربع، ایک سکوئر بنایا، اس میں لائنیں کھینچی اور پھر بتایا یہ موت ہے، یہ انسان کی خواہشات ہے۔ نبی نے اس زمانے میں سمجھا، کیونکہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ ڈایاگرام، یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں،
اور زمین پر آپ علیہ السلام نے بنا کے بتایا۔ تو یہ دیکھیں دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، اگر پتہ ہے تو دھوکہ کیوں کھا رہے ہیں؟ اولیاء اللہ یہ ساری تعلیمات دیتے رہے۔ یہ دیکھیں یہ ہے انسان، یہاں اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف اڑانیں ہیں، یہ اڑان یہاں گئی، نیچے آ گئی، یہاں گئی، یہاں گئی، یہاں گئی، مختلف۔ یہ اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں مختلف درجے کی شہرت، مختلف درجے کی عہدے یا سیاسی یا مال و دولت بندے کو حاصل کرتا ہے ہر بندہ۔ کوئی مثال کے طور پر 100 میں ہے، کوئی ہزاروں میں، کوئی لاکھ پتی، کوئی کروڑ پتی، کسی کوئی کاؤنسلر ہے، کوئی ایم پی، ایم این اے، کوئی وزیر اعظم، کوئی مطلب ہے فوجی ہے، کوئی جرنیل ہے۔ ڈفرنٹ اچیومنٹ لیولز آف پیپل اٹین، حرام سے کریں یا حلال سے کریں، دیٹس ڈفرنٹ میٹر۔ لیکن جہاں بھی کوئی پہنچتا ہے، کسی کو محلے والے جانتے ہیں، کسی کو ساری دنیا والے جانتے ہیں، مختلف قسم کے درجے یعنی۔ لیکن یہ چیز بتا رہی ہے یہ لائن آپ کو کہ دیکھ لیں جہاں بھی کسی کی اڑان ہے سب یہاں آ کے صفر ہو جاتی ہے۔ یہ موت ہے، یہ سرخ لائن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جتنا مرضی اڑ لیں، یہ میں چودھری ہوں، میں راجہ ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جو بھی ہوگا ادھر آئے گا، جو بھی ہوگا ادھر آئے گا، جو بھی ہوگا ادھر آئے گا، نیچے ہیں اوپر ہیں۔ یہ موت جو سب دنیاوی کامیابی کو صفر کر دیتی۔ آپ کے بینک میں کروڑوں ہیں، آپ ایم پی اے ہیں، آپ ایم این اے ہیں، بلکہ زیادہ خطرہ ہے۔ جتنا بندے کو زیادہ دنیا میں وہ رہے گا انگیج، اتنا خطرہ زیادہ ہے اس میں۔ تو یہ بندے کو دنیا کی حقیقت ہے یہ کہ جہاں سے آپ اڑے تھے جب آئے تھے کچھ نہیں، اسی طرح جو ہے یہ معاملہ جو ہے ہمیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں، یہ دوسری تصویر دیکھیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک گناہ گار بندہ، ایک فاسق فاجر، کوئی حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، لیکن وہ بھی اونچی اڑان اڑتا ہے بہت۔ مطلب اس نے شراب بیچ کے، ڈرگ بیچ کے، غلط کام لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں بتا کے میں آپ کا حساب لگاتا ہوں، آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور اس طرح کی چیزیں، اور کاہنوں سے تعلقات، اور جنات اور شیاطین۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہر بندہ تو نہیں، مطلب بہت سارے لوگ یہ مجھ پر کسی نے کیا ہوا ہے، مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اچھا اس طرح کی۔ اور پھر یہ بندے ان کو غلط استعمال، ان کے پیسے لوٹ رہے ہیں، ان کے پیسے لوٹ رہے ہیں، ان کو غلط عمل قسم کے بتاتے ہیں، سوائے نیک صالحین علماء جو پیران کرام جو صحیح سنت پر چلنے والے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی بہتری ان میں کر رہے ہیں۔ تو پیسہ تو بہت ساری چیزوں سے، عہدہ بھی کما سکتا ہے بندہ، سیاست میں بھی جا سکتا ہے کسی کو بدنام کر کے، لیکن یوں ہی وہ معاملہ ختم ہوگا آپ کا۔ یعنی کامیابی تو بہت، آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ تو جی ڈرگ گینگسٹر ہیں، آپ تو جی بہت بڑا عہدہ ہے، بڑے بینک بیلنس آپ کا بہت ہے۔ جب یہاں آئیں گے تو پھر یہ دیکھیں اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے درجات میں آپ کو، پھر یہاں موت آئے گی، اب اگلا جہاں شروع ہو گیا۔ اب سجین اس کے درجات، اس کے جو ہے نیچے نیچے اسفل السافلین، جہاں بھی اللہ چاہے جتنے پھر برے عمل کیے ہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے یہ والا۔ یہ جو ہے اپنی دنیا کی حقیقت گناہ تو کر لیں جو کچھ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ میرے جیسے وہ اپنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صرف گناہ گار کے نہیں، نیک کے بھی دیکھے، نیک بندہ بھی اڑان اڑتا ہے، وہ بھی اپنی تھوڑی مشکل سے گزار لے گا، تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ بھئی میں یہ شراب سے بچوں، میں یہ دھوکہ دہی سے، میں یہ حکومت کو فراڈ نہ کروں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کروں، اپنے ساتھ نہ کروں، لوگوں کے ساتھ نہ کروں، تو تھوڑی تھوڑی مشکلات، لیکن اس کو بھی اللہ پاک جو دینا ہے وہ اس کو دے گا، پیچھے نہیں رکھے گا۔ اس کی بھی اڑان ہوتی ہے، لیکن یوں ہی اس کی بھی موت آتی ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، لیکن یوں ہی اس کی موت ہوتی ہے تو دیکھ لے اس کی پھر اڑان، بڑی اڑان شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے قرب اور جنتوں کے درجات، اوپر 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 اوپر، جو اللہ اس کو دینا چاہتا ہے برزخ میں۔
اب برزخ میں کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں موت کے بعد والی زندگی. برزخ میں کیا ہے؟ برزخ میں انبیاء علیہ السلام. برزخ میں کیا ہے؟ وہاں حضور غوث پاک ہیں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ، وہاں امام حسین ہے، وہاں رضی اللہ تعالیٰ، وہاں امام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ اس اعلیٰ علیین کے مقام. تو وہاں ان کی زیارت، ان کے قدموں میں جگہ بندہ حاصل کر سکتا ہے ساری زندگی، اگر اس نے صرف نیکی کے راستے پہ زندگی گزاری. برائی میں پھر کس سے برزخ میں کیا ہوگا؟ وہاں ابو جہل سے آپ کی ملاقات ہوگی، وہاں شیاطین ہوں گے، جو جنات شیاطین مر گئے ہیں، وہاں نمرود ہوگا، وہاں یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور جھوٹے ولایت کے دعوے دار، یہ لوگ شیاطین، نمرود اور یہ فاسق و فاجر، مسلمہ قذاب اور یہ دوسرے جو یعنی گمراہ لوگ، وہاں ان سے پھر ملاقات ہوگی. اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کاش، بڑی اچھی خواہش ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہم مدینہ میں اس دور میں ہوتے حضور علیہ السلام کے ساتھ. بڑی مبارک خواہش ہے، اچھی بات ہے. لیکن وہ تو 10 سال کا دور تھا صرف. وہ جو تھے وہاں ان کو بھی 10 سال ہی ملے نبی علیہ السلام کے ساتھ. سیدنا حمزہ کو تو 10 بھی نہیں ملے رضی اللہ تعالیٰ، اور کیا ان کو نہیں ملے. تو آپ بھی اگر ادھر ہوتے تو آپ کو بھی 10 سال ملتے. لیکن اگر آپ اس خواہش میں سچے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی زیارت چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو 10 سال نہیں، اللہ پاک کہتا ہے میں کروڑوں اربوں سال آپ کو موقع دیا ہوا ہے، تم رہ سکتے ہو جنت میں اور برزخ میں. آؤ میدان میں، زندگی بدلو، میرے نبی کے طریقے پر چلو اس دنیا میں. تم 10 سال مدینہ کے کیا، کروڑوں اربوں سال برزخ و جنت میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنا. لیکن اب وہاں جب حساب سن گیا، اوہ جی میں تو داڑھی نہیں رکھ سکتا، اوہ جی صبح دی نماز میرے واسطے بڑی مشکل ہے، اوہ جی اکھاں کو بچانا بڑا مشکل ہے، دین کی دعوت دینا آگے دوسرے بلے باتیں کرتے ہیں. تو پھر بندہ زبان بند رکھے. یہ ایسے اونچے نعرے اور خواہشیں، جی میں اس وقت ہوتا میں یہ کرتا، میں اس وقت ہوتا تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے جھولی میں بیٹھا ہوا ہوتا، وہ جو منافقوں کا سردار ہے اس کی پارٹی میں بیٹھا ہوتا. جو ہمارا عمل اب ہے جس طریقے پہ چل رہا ہے، میرے جیسے لوگوں کا، آپ تو نیک لوگ ہیں، سارے لوگ ہیں، لیکن میں اپنی جیسے لوگوں کا بتا رہا ہوں کہ ہم اس دور میں ہوتے ہیں، ہمارا ان میں شمار ہوتا. حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کسی بڑے دور دراز سفر سے واپس آئے، غزوہ سے. محبت ہوتی ہے نا، محبت، عشق اور محبت. واپس آئے، آپ علیہ السلام کی سنت تھی، طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے اللہ کے گھر میں آتے. اس پہ نہ آج بہت سارے پیر عمل کرتے ہیں، نہ علماء عمل کرتے ہیں، نہ کوئی آپ سے سنت یہ ہے کہ جب آپ لمبے سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھتے. مسجد میں یہ سنت ہے، میں کوئی جو اس کو زندہ کرے گا اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ جو سنت جو ترک کی ہوئی لوگوں نے اس کو زندہ کرے گا. اگر مسجد یہاں کھلی ہے، آج یہ بند ہے، تو چلو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن جو ہے کھلی ہو عمل کرنا چاہیے. تو حضور علیہ السلام کی یہ طریقہ تھا سنت کہ واپس آتے سفر سے پہلے مسجد میں 2 رکعت پڑھتے، تاکہ اللہ کا شکر کرتے. اس کے بعد اپنے ازواج مطہرات سے بھی پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آپ السلام تشریف لے کے جاتے، ان کے حجرے پہلے ان کو ملتے اور پھر جو ہے اپنے گھر تشریف لاتے. آپ سنا بھی ہوا ہے کہ جب آپ سفر میں جاتے سب سے آخر میں ملتے آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے. تو آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ ہے، سفر ہے، کوئی زخم بھی ہیں غزوہ میں، بھوک بھی ہے، لیکن مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعت پڑھی، ادا فرمائی.
اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حجرہ جو پاس ہی تھا وہاں تشریف لے گئے. انہوں نے دروازہ کھولا، خوش ہوئیں آپ علیہ السلام ان کو بوسہ دیا، ان کے پیشانی پر دیتے، لیکن اب حضرت فاطمہ نے بوسہ دیا اپنے والد اور کائنات کے مالک اور کائنات کے آقا، اللہ کے محبوب، ساری مخلوق کے محبوب سوائے باقی انسانوں اور جنات کے. یہ پتھر کیا، جانور کیا، یہ بھی ان کے بھی محبوب نبی علیہ السلام ہیں. ساری کائنات اللہ کے بھی اور ساری مخلوق کے بھی سوائے باقی انسانوں کے اور جنات کے، بہت سارے انسان بھی ان کے بھی محبوب. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ دیا آپ علیہ السلام کے پیشانی پر، اس آنکھ پر اور اس آنکھ پر، اور رونے لگ پڑی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو فاطمہ، کیا بات ہے، پیچھے کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بابا جان، مجھے اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے میں نہیں رو رہی، میں آپ کا رنگ دیکھ رہی ہوں کہ سفر اور تھکاوٹ اور زخم دیکھ کے رو رہی ہوں کہ یہ جو پٹی باندھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلد مبارک تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یہ آپ علیہ السلام کا حال دیکھ کے میں یہ رو رہی تھی. مطلب آپ کا یہ تھا کہ آپ تو اتنی محنت کر رہے ہیں اور اسلام ابھی زیادہ پھیل نہیں رہا، دشمن پھر بھی ہم پر حاوی ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے حملہ کر دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام اکیلے اللہ کی بارگاہ میں کچھ 100 صحابہ کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر اور اپنا سفروں میں غزوات میں جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹی تم رو نہ، تیرے باپ کا دین ہر جگہ جہاں رات ہوتی ہے وہاں پہنچے گا، جہاں رات آتی ہے وہاں پہنچے گا، ہر جگہ ایک دن آئے گا تیرے نبی، تیرے رسول، تیرے بابا کا دین، نبی علیہ السلام کا دین پہنچے گا. تم دیکھ رہی ہو میں محنت کر رہا ہوں، وہ زیادہ محنت کر رہا ہوں، تو میری تھکاوٹ تمہیں یہ گراں گزر رہی ہے، میرے چہرے کا رنگ متغیر سفر وہ گراں گزر رہا ہے، لیکن میرا دین پہنچے گا. کیوں پہنچے گا، کیسے پہنچے گا؟ یہ صحابہ اور بعد کے آنے والے جو امتی ہے وہ پوچھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے ہم پر امید باندھی ہوئی ہے، امت پر امید باندھی ہوئی ہے کہ میری امت یہ میرا دین پہنچائے گی. تو اب لیکن یہ امت کو تو اب یہ کرنا ہے نا، پہلے تو وہ دین خود اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، وہ سنت کو اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے. پھر جو ہے وہ اصل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی ہے، جو زیادہ خوشی ہے، وہ تو اس میں ہے کہ میری امت کا جو ہر گھر تک اور پہنچے، یہ حضور علیہ السلام کی خواہش مبارک اور آپ علیہ السلام کی جو ہے یہ طریقہ تھا. تو یہ جو طریقہ محمدیہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عبدالعزیز دباغ کا، مغرب کا، یا اولیاء اللہ کی جتنے بھی طرق ہیں، یہ پریکٹیکل اسلام ہے. یہ کہتے ہیں اسلام جس کو مانتے ہو اس پر عمل بھی کر لو، اتنی سی بات ہے. وہ پھر مختلف طریقے ہیں، اس پہ سے ایک یہ بھی ہے کہ بھی آپ زندگی بدلنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیں، سیکھیں. بیٹھے بٹھائے سے کچھ ہونے والا نہیں. میں 1000 سال بھی آتا رہا ہوں. حضرت مفتی صاحب بیان فرماتے رہے، علماء تبھی ہفتے والے دن کتنے بڑے علماء بزرگ آئے تھے، بتا رہا تھا یہاں یا برمنگھم میں، مطلب بیان علماء بزرگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اور ہمارے بزرگوں کا یہ اپنا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنا خود اور پھر ساری زندگی حضور غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ آخری سانس تک بھی آپ نے، جب بیٹوں نے کہا کہ آپ کی روح مبارک نکلنے کے قریب ہے، تو آپ نے فرمایا توحید پر قائم رہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ 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 کہہ کے آپ نے یعنی جاتے ہوئے بھی پیغام دے گے کہ ایسے زندگی گزارنی ہے اور ایسے مرنا ہے. مرنے کا طریقہ بھی سکھا گے، اور ہمیں تو زندگی کا طریقہ نہیں آ رہا. تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، خود اپنے آپ کو بھی، اور یہ بزرگوں اولیاء اللہ کا یہ طریقہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، کچھ لوگ تو ہے وہ مانتے نہیں، وہ نہیں چل رہے، کوئی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں.
ایک بندہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو مانتا ہی نہیں، ایک ان کو ولیوں کو دوسروں کو مانتا ہی نہیں، وہ تو چلو نہ چلے، کوئی ایسی عجیب بات نہیں، وہ جن کو مانتا ہے اس پر چل رہا ہے۔ لیکن سوچ تو یہ ہے کہ جو ماننے والے، نعرے ماننے والے جو کہتے ہیں ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں اور کھا رہے ہیں اور کھاتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ان کا کام نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ کرے گا صحیح، اللہ پاک دوسرے بندوں سے کرے گا۔ یہ جو نہیں مانتے ان کو اللہ پاک حق پہ لا ان سے کام لے لیتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بھائی وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم منہ موڑ لو، بے شک تم کہتے ہم ٹھیک ہے، نہ مانو، نہ کرو عمل، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ یہ جو کافر نظر آ رہے ہیں، یہ مشرک نظر آ رہے ہیں، یہ آ کے یہ میرے دین کا کام کریں گے۔ میں محتاج نہیں، نہ میرا دین محتاج ہے، تم محتاج ہو۔ یہ فضل سمجھو کہ تمہیں موقع دیا ہوا ہے جتنی زندگی کا، یہ مثلا یہ دین کا کام کوئی نہیں کرے گا۔ اب میں اب یہ لوگ یا کچھ لوگ یہاں دیکھ لیں آپ، کتنے لوگ پہلے نہیں آتے تھے، اب یہ آ رہے ہیں، پھر کچھ اور چلے جائیں گے، کچھ آ رہے ہیں، کچھ سفر کر کے آ رہے ہیں، اور کچھ میری طرح مسجد پڑوس میں ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے جاتے، کچھ لوگ دور دور سے آ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا دین۔ آخری بات یہ شہب مدین غوث کی سنا کے بس ختم کرتے ہیں، مغرب کا وقت بھی قریب ہے۔ یہ پھر جب بزرگ واپس اسپین میں آئے تو لوگوں نے کہا یہ اب آپ کے لیے بات نہیں، یہ علماء اور پیروں کے لیے بات ہے، اور آپ کے لیے آپ بھی ماشاءاللہ نیک بنے اور مطلب لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ یہ جب واپس آئے تو اپنے گھر میں رہتے تھے، جمعہ پہ جاتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ یہ سنت انبیاء علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کی سنت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑھاپے میں اور بیماری میں بھی 2 بندے ان کو اٹھا کے مسجد میں لے کے جاتے جماعت کے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، کوئی جماعت کی پرواہ نہیں، کوئی جو مرضی ہو رہا ہے اپنا، نہ سنت کی پرواہ نہ جماعت کی پرواہ، اور نہ ان لوگوں بزرگوں کا الٹا بدنام کر رہے ہیں، ہم ان کو فالوور ہیں۔ یہ تو اتنے عاشق رسول اور سنت کے متبع بندہ مطلب یہ سوچ نہیں سکتا، دانا نہیں لگا سکتا، زندگیاں انہوں نے یعنی اپنی صرف کر دی۔ تو یہ سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی، ان کو قائم رکھنا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل، آپ دیکھتے ہیں، میں آپ پر اعتراض نہیں کر رہا، اگر آپ سے صحیح ہیں، نہیں کر رہا غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو بندہ ان کے عمل کرے، اب آپ نے فرمایا مثلاً بھائی داڑھی رکھو اور جو ہے نماز جو ہے صحیح طریقے سے پڑھو، داڑھی ایک مشت رکھو، اسی امام کے پیچھے نماز کامل ہے ورنہ ناقص ہوگی۔ اب لوگ آپ دیکھتے ہیں سارے نے، تم مجھے حاجی کہو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ مجھے نہیں کہہ رہے، میں بھی عالم ہوں یا میں پیر ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، سب نے اپنا اپنا کہا بھائی تو بھی چھوٹی لائن لوگ کا دی نماز ہے، جان دے جدھر جا رہی ہے، تم بھی چپ کرو میں بھی چپ نہیں۔ لیکن یہ بزرگوں کے فتاویٰ، ان کی باتیں، ان کے عمل آج بھی بول کے بتا رہے، اور قیامت کے دن یہ ہم سے آپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، خطرہ ہے یہ تعلقی کا اظہار، مطلب حق نہیں بدلتا، زمانہ بدلتا رہتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے۔ شہب مدین غوث واپس تشریف لائے، گھر میں رہتے، لوگوں نے آپ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے سنا اتنے بڑے عالم ہیں، حضرت غوث پاک نے اپنا جبہ مبارک ان کو اتار کے دے دیا، اتنی بڑی ہستی ہیں، یہ ہمیں کچھ واعظ کریں، کوئی نصیحت کریں۔ آپ بھائی تشریف لائے، لوگوں کو دیکھ کے پرندے بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے اوپر، جو یہاں آپ نے واعظ شروع کیا پرندے اڑ کے چلے گئے، آپ بھی اندر چلے گئے، پرندے بھی چلے گئے، آپ دوبارہ اندر چلے گئے۔ اب لوگ حیران، بھائی اچھا یہ پرندے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ کچھ عرصہ پھر گزرا، انہوں نے کہا کہ یہ پھر ان سے درخواست کرتی ہے، مسجد میں کوئی جرت نہیں کرتا آپ سے کہنے۔ پھر سارے لوگ اکٹھے ہو کے اسپین میں قرطبہ کی مسجد جو بھی تھی، بہت بڑی مسجد، ہزاروں لوگ آئے باہر اکٹھے، گھر والوں نے بتایا باہر لوگ ہی لوگ ہیں، سمندر ہے لوگوں کا، دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، لوگوں نے کہا حضرت ہمیں کچھ بیان فرمائیں۔ آپ نے پھر دیکھا پرندے بھی ہیں، لوگ بھی کھڑے ہیں، آپ نے بیان فرمایا، سینکڑوں لوگوں نے توبہ کی، اللہ کے راستے پہ چلے، شروع کیا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت
آپ یہ اگر 1.5-2 سال سے یہ کرتے تو آپ کتنا فائدہ ہوتا. تو آپ پہلے آئے پھر واپس چلے گئے. آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کیا بچپن کا کہ جانور اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں. میں نے جب تقریر شروع کی پرندے چلے گئے تو میں نے سمجھ لیا کہ ان کے نزدیک میں اللہ کے دوستوں والی بات مجھ میں نہیں ہے، تو میں اس لائق نہیں، میں اندر چلا. اب دوسری دفعہ جب وہ نہیں گئے تو پھر میں سمجھ گیا کہ اب یہ بھی سننا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کے دوستوں کو پہچانتی. اب میں نے کہا اب اسی لیے فائدہ ہوا، پہلے میں کرتا فائدہ نہیں ہوتا. تو پہلے تو یہ اللہ پاک اپنے ولیوں کو، آپ کو بھی، یہ ولایت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، نبوت کا بند ہے، رسالت کا بند ہے، اللہ کی دوستی کا دروازہ تو کھولا ہے. آپ بھی کریں، اللہ پاک آپ کو بھی دے گا، آپ کے ساتھ بھی پیار ہوگا، ناز ہوگا، اور اللہ تو وہی ہے. بلکہ آپ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، رستے میں ایک دیکھا، یہ بزرگوں کی بات ہے انہی کی، کہ ایک شیر نے گدھے کو پکڑ لیا. ایک بندہ گدھے پر سواری کر رہا ہے، وہ شیر نے گدھے کو پکڑ لیا، وہ تو بیچارہ بھاگ کے ادھر بیٹھ گیا. اب شیر صاحب جو ہے وہ گدھے کو کھا رہے ہیں مزے سے. یہ ادھر گزرے. یہ میں جیسے بتایا غوث پاک کے بعد رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ غوثیت کے مقام پر تھے، اور غوث وہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اتنی طرح تصرف یا قدرت دی ہوتی ہے کہ جانور تک اس کے کنٹرول کے اندر ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہو یا نہ ہو وہ نہیں کرتے، لیکن اللہ نے دی ہوتی ہے تم کو. وہ اب یہ وہاں سے گزر رہے تھے، وہ رو رہا ہے بندہ، میرا گدھا کھا گیا ہے، گدھا کھا گیا. شیر اور خود بھی ڈر رہا ہے. آپ نے فرمایا مت رو، ادھر آؤ. اس کو ساتھ لیا اور شیر کے پاس گئے. وہ ڈر رہا ہے، میں نہیں جانا، میں نہیں. آپ نے آؤ، کچھ نہیں کہہ رہا. شیر کو بالوں سے پکڑا، ببر شیر تھا نا، اس کو بالوں سے پکڑ کے فرمایا کہ تم نے اس انسان کو تنگ کیا ہے اور اس کا گدھا کھا گیا، تو اب گدھے والا کام تم کرو گے اس کا آج کے بعد. اور اس کو فرمایا تم جو سواری کرتے تھے گدھے پر، جو کام لیتے تھے گدھے سے، آج کے بعد یہ گدھا، یہ شیر کرے گا کام تمہارا. وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں جانا، میں نہیں، مجھے کاٹ ڈالے گا. کچھ نہیں ہوتا، ہم نے کہہ دیا ہمارے حکم کے مطابق یہ نہیں کرے گا. اس کو بڑی مشکل سے بٹھایا اوپر، اور وہ شیر کی سواری کر رہا. اپنے ہے گاؤں سے گزر ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں بھائی کیا شان ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنا جا رہا ہے. لیکن وہ ڈر بھی رہا ہے، رات کو اٹھتا ہے ڈر، اوپر بھی بیٹھا ڈر رہا ہے. کچھ دن گزر گئے، وہ سارے وہ کام لیتا رہا، اس کو باہر لے کے جاتا، اس کے اوپر لکڑیاں رکھتا، اس کے اوپر سواری کرتا. لیکن وہ خوف نہ نکلے اس کے دل سے، یہ مجھے کھا جائے گا، یہ شیر ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ واپس آپ کے پاس آیا گدھے اس کو شیر کو لے کے، کہہ رہا حضرت آپ نے تو مہربانی کی ہے، لیکن میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، میں گدھے کے بغیر گزارا کر لوں گا. یہ کہتا تو کچھ نہیں، لیکن میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، یہ مجھے ڈر ہی نہیں نکلتا مجھ سے. تو آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، ہم نے تمہاری پریشانی دور کرنے کی کوشش کی، اب تم اس طرح خوش ہو تو اس طرح خوش ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو فرمایا، شیر کو فرمایا، کہنے لگے شیر کو کہ سن بات میری، آئندہ کسی انسان کو تنگ کیا تو ہم اسی کو تم پر مسلط کر دیں گے، جاؤ تم اب اپنے جگہ جہاں جانا ہے. تو وہ سلام کر کے وہ چلا. یہ اولیاء اللہ، یہ ابو شیخ ابو مدین غوث طریقہ محمدیہ کے مشایخ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے خلیفہ، جن کو ہم سنا بھی نہیں ہے، سنا ہے تو جانتے نہیں. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ سننے کے لیے نہیں، آپ بھی محنت کریں. یہ کوئی بات، آپ کو بھی اللہ پاک نے انسان بنایا، حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، تو آپ کے لیے ولایت کے درجات آپ کے لیے ہیں، ولایت بندگی کے درجات آپ کے لیے ہیں، جنتیں آپ کے لیے ہیں. جو شیطان نے جہاں ہمیں گھسیڑا ہوا ہے وہاں کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، وہ ہم نہیں پیدا ہوئے اس کے لیے. تو انشاءاللہ آپ خاص طور پر نوجوان ہیں یا بڑے ہیں، بعد میں 10 منٹ ذکر ہوگا مغرب کے بعد، اس کے بعد کوئی کھانا بھی ہے، اور اس کے بعد میں پھر ادھر بیٹھا ہوں. ساتھی بھی ہیں جو لوگ اللہ کا راہ شروع کرنا چاہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، کیسے بدلیں، تھوڑی مدد ایک دوسرے سے لیتے ہیں. ہم گاڑی خراب ہوتی ہے تو لیتے ہیں، گھر میں بجلی خراب ہے تو لیتے ہیں، ٹائلٹ بلاک ہو گئی ہے تو پلمبر کو فون کرتے، کوئی شرم نہیں کرتے. حاجی پلمبر کیا کہے گا، ہماری ٹائلٹ کیوں بلاک ہو گئی؟ تو جب دل میں بلاکیج آ گئی تو پھر کیوں شرما رہا ہے بندہ؟ پھر بھی کہے مجھے صرف بیٹھ کے سننے سے، آنے جانے سے، ذکر کی مجلس سے کامل فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں.
وہ ٹیمپریری فائدہ ہوتا ہے، جیسے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، بھائی جو ذکر کی مجلس واعظ میں آتے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن کس وقت؟ بشرطے کہ وہ اسی حالت پہ قائم رہے. وہ جب کل میں پھر گناہوں میں چلا گیا وہ بشارت ختم ہو گئی. یہ رستہ وہ ہے کہ آپ ہمیشہ وہ بشارت آپ کے ساتھ رہے. باقی تو فائدہ ہوتا ہے ذکر کی مجالس، 11ویں شریف ہے، میلاد شریف ہے، اولیاء اللہ کا جو یعنی طریقہ ہے، اور وہ ذکر کی مجالس ہے، لیکن وہ عارضی فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھیں وہ ٹیمپریری ہے کہ اب مر گئے تو انشاءاللہ آپ جنتی ہوں گے، لیکن جب باہر نکل کے جب پھر غلط کام کریں گے، وہ جس طرح لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج پہ مر گیا، حج سے واپس آ کے مر گیا جلدی، تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اگر حج اس نے صحیح کیا ہوا ہے، لیکن حج سے واپس آ کر اس نے کرتوت برے شروع کر دیے. پہلے ایک دکان تھی حرام کی، اب دوسری کھول لی، اور پہلے ایک بار یہ کرتا تھا، اب دوسرا اور شروع کر دیا. اب وہ بشارت بشورت گئی ساری حج کی، اب وہ ختم ہو گئی. اسی طرح ذکر کی اس کے دھوکے میں نہ آئے، یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں. پرماننٹ چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ پہ، روح سے پاک کے طریقے پہ، اور وہ بندے کو چلنا پڑے گا، ارادہ کر کے چلنا پڑے گا. وہ یہ آپ ہی کے لیے ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے ہدایت جگائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. توفیق تو دی، ہم کر ہی نہیں رہے. ہماری سستی ہم سے اترے، اور جو ہے ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا دشمن کون ہے، دوست کون ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا. 10 سال مدینہ میں، وہ 10 سال نہیں، وہ 10 کروڑ سال جنتوں میں اللہ پاک اکٹھا کرے گا حضور علیہ السلام کے ساتھ، جہاں وہ وقت ختم نہیں ہوگا. آپ زیارت کریں جتنا مرضی، لیکن وہاں زیارت کرنے کے لیے یہاں عورتوں کی زیارت کو بند کرنا پڑے گا، وہ نامحرموں کی زیارت کو بند کرنا پڑے گا یہاں سے، تب جا کے وہ زیارت. اور جنہوں نے یہاں احتیاط کی، شیخ ابو العباس المرسی، سیدنا عبدالقادر جیلانی، شیخ عبدالعزیز دباغ، وہ یہاں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا اسی دنیا میں. وہ بھی اب بھی انہیں میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی. لیکن چلو ہم بڑے درجے پہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ عمل کر کے وہاں تو اپنا جائیں اللہ کے فضل و رحمت سے. جزاک اللہ جی. آپ میری کسی بات کا برا منانا ہے تو بشک منا لے، میں حق بات سمجھتا ہوں کیا ہے، لیکن جو ہے طریقہ بعض دفعہ ہوتا ہے ٹھیک نہیں رہتا، اس کی میں آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں. لیکن باتیں اولیاء اللہ کی اور قرآن کی حدیث کی جو سچی ہے وہ بندے کو کہنا پڑتی ہے، سننے میں جو ہے بندے کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو معاف فرمائے، ہمارے درجات بند فرمائے. انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا بھی اور ذکر بھی تھوڑی دیر کے لیے مغرب کے بعد جو ہے آتنا انشاءاللہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ہم مغرب کی نماز کی تیاری کر لیں انشاءاللہ.